کے سامنے اپنے کو چھوٹا نہیں جانا۔ اور رجا ابن رجا نے تو کہا کہ امام بخاری کی فضیلت علماء پر ایسی ہے جیسے مردوں کی فضیلت عورتوں پر ہے، اور فرمایا کہ امام بخاری اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو زمین پر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت قتیبہ ابن سعید نے کہا، میں فقہا، زہاد، عابدین کی جماعت کے پاس بیٹھا، لیکن میں نے امام بخاری جیسا کسی کو نہیں پایا۔ وہ اپنے زمانے میں ایسے تھے جیسے اپنے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی جماعت میں۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، سرزمین خراسان نے بخاری جیسا عالم آج تک پیدا نہیں کیا۔ حضرت ابو مصعب احمد بن ابی بکر زہری نے کہا کہ محمد ابن اسماعیل حدیث کی بصیرت اور حدیث کی سمجھ امام احمد ابن حنبل سے زیادہ رکھتے ہیں۔ کسی نے ان کے اس جملے پر تعجب کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو امام بخاری کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ تو ابو مصعب نے کہا کہ اگر تم مالک کا زمانہ پاتے، امام مالک کا زمانہ پاتے اور امام بخاری کو دیکھتے اور پہچانتے تو کہتے کہ امام مالک اور امام بخاری دونوں ایک ہی پائے کے عالم ہیں۔ ان جلیل القدر امام بخاری کے اساتذہ محدثین کرام کی زبانی ان کلمات سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ علم حدیث میں اس بلند مقام پر فائز تھے کہ ان کے اساتذہ بھی ان کی شخصیت پر رشک کرتے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، کوفہ، بصرہ، بغداد، نیشاپور، سمرقند، بخارا، ان تمام شہروں میں گئے اور بے شمار لوگوں کو احادیث پڑھائیں۔ ہزار علماء نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری سنی ان کی تعداد 90,000 ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 256 ہجری میں یکم شوال کی رات میں وصال فرمایا اور عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر بخارا میں امام بخاری کی تدفین عمل میں آئی۔ امام بخاری کی کرامت دفن کے بعد یہ ظاہر ہوئی کہ قبر اطہر سے مشک کی خوشبو اٹھتی تھی۔ لوگ دور دور سے آ کر مزار مبارک کی مٹی لے جانے لگے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد سمرقند میں قحط پڑا۔ نماز استسقاء پڑھی گئی لیکن بارش نہیں ہوئی، تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر لوگوں نے دعا کی تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر دعا قبول فرمائی
اور اس دعا کی برکت سے بارش ہوئی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 62 سال کی عمر پائی۔ سن 194 ہجری میں امام بخاری کی پیدائش ہوئی اور سن 256 ہجری میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو۔ ان کے مقام کا یہ عالم تھا کہ ان کے ایک تلمیذ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں، اچانک نبی کریم تشریف فرما ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ قصد مبارک کہاں کا ہے؟ عرض کیا محمد۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا محمد ابن اسماعیل کے یہاں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ ان سے میرا سلام کہنا۔ ماشاءاللہ، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ رسالت میں قرب ہے۔ امام بخاری کے تعلق سے حضرت وراق کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ نبی کریم تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے امام بخاری بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چلنے میں اپنا قدم مبارک جہاں رکھا تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قدم اس جگہ پر رکھا جہاں سے نبی کریم علیہ السلام نے قدم مبارک اٹھایا۔ ایک اور روایت میں عبد الواحد ابن آدم وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، کسی کا جیسے انتظار فرما رہے ہوں۔ میں نے دریافت کیا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ فرمایا بخاری کا۔ حضرت عبد الواحد ابن آدم کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد مجھے خبر ملی کہ امام بخاری کا وصال ہو گیا۔ پھر میں نے تحقیق کی تو یہ ثابت ہوا کہ جس رات میں نے نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ کرام کی جماعت میں انتظار کرتے ہوئے دیکھا اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں امام بخاری کا انتظار کر رہا ہوں، تو وہی رات امام بخاری کے وصال کی رات تھی۔ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے چند کلمات آج عرض کر دیے ہیں۔ آج 13 شوال المکرم ہے، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس تعلیم کے آغاز کو آپ حضرات کے لیے مبارک فرمائے۔ کل کو انشاءاللہ حضرت امام بخاری کی جو صحیح البخاری شریف ہے اس تعلق سے میں کچھ عرض کروں گا، آپ حضرات اس کو سنیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے، اور بیان کرنے میں کوئی خامی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے وسیلے سے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔